زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دائیں میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اسر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے کہ جس کا پھل سیب سے زیادہ، سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. مشک سے زیادہ خوشبودار. اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا. تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دو مدنی پھول. نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. نمبر 2، کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا تو دو زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں، صفحہ نمبر 446 446 پر ہے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک زمین تھی جس میں آپ کے غلام کام کیا کرتے تھے، اور آپ کی زمین سے متصل یعنی ساتھ بالکل برابر میں
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی، جہاں ان کے غلام کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خادم حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین میں زبردستی گھس آیا، اور آپ نے ایک خط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا، جس میں یہ تحریر کیا کہ آپ کا غلام میری زمین میں گھس آیا ہے، اسے منع کیجئے، والسلام، یہ آپ نے خط لکھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھ کر ایک صفحہ لیا اور خط کا جواب یوں لکھا کہ اے حواری رسول، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی کے صحابزادے، غلام نے جو کیا مجھے اس کا افسوس ہے، اور دنیا کی میرے نزدیک کوئی قدر قیمت نہیں۔ میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہوں، لہذا آپ اسے اپنی زمین میں شامل کر لیجئے، اور اس میں موجود غلام وہ اموال بھی آپ کے ہوئے، والسلام۔ یہ خط جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا ہے، اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے، ان جیسی شخصیت جب تک قریش میں موجود ہے قریش کی رائے بیکار نہیں ہو سکتی۔ یہ خط جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، جو بردباری کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، اور جو درگزر کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں سرکار ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے نفس و شیطان سے لڑائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کا مختصر وضاحت یہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا کرم ہے کہ میری کسی بھی مسلمان سے ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ میری لڑائی تو صرف اور صرف میرے نفس و شیطان مردود سے ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اللہ والے کس قدر عمدہ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کی شخصیت میں عاجزی، وہ انکساری، دنیا سے بے رغبتی، سخاوت، ایثار، بردباری اور عفو و درگزر کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حضرات صرف دعووں اور نعروں کی حد تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ اسلام ان کی رگ و پے میں رچ بس چکا ہوتا ہے۔ یہ حضرات اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے، بالفرض اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا بھی ہے تو یہ اللہ والے آپے سے باہر ہونے کے بجائے اپنے مد مقابل کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی والا سلوک ہی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کی شان و عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جب ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے تو زبانوں پر رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک کاش ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں رب کریم ہمیں بھی مسلمانوں کو معاف کرنے اور معاف کر کے اس کا ثواب حاصل کرنے کی سعادت کا جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ یاد رہے، غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان یہ عمل بجا لاتا ہے اس کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 میں خدائے حنان و منان کا فرمان با قرینہ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح پارہ 18
سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ڈیرہ مراد جمالی کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رب کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ بنیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، اپنے حقوق معاف کر دیا کریں، دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور شیطان ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو معاف کرنے اور غصے پر قابو پانے نہیں دیتا۔ لہذا شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے وار کو ناکام بنا دیجئے اور درگزر کرنا اختیار کیجئے۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان سے غلطی ہو جانے پر اسے معاف کرنا اگرچہ نفس پر دشوار ہے، لیکن اگر ہم عفو درگزر کے فضائل کو پیش نظر رکھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے انعام و اکرام کے حقدار بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سنتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا۔ ایک اور جگہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے اور ابدال 40 ہیں، نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے اور نہ ہی 40 سے۔ جب 40 ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے اور یوں 40 کی کمی کو پوری فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی کہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے، برائی کرنے والے کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیش آتے، اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو. یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس نہ ہو اور قصور بھی مالک کا اپنا ذاتی ہو، شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ لوگوں کو معاف کرنا کس قدر بہترین عمل ہے کہ جس کی دنیا میں تو برکتیں نصیب ہوتی ہی ہیں، مگر آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جنت کی خوشخبری سے نوازا جائے گا. کتنے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو طاقت و قدرت کے باوجود بھی لوگوں کی خطاؤں کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ نہیں بناتے بلکہ معاف کر کے ثواب کا خزانہ پاتے ہیں. مگر افسوس افسوس افسوس، آج اگر ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچا دے یا ذرا سی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہم عفو درگزر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتے، اس کے دشمن بن جاتے اور مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اگر ہم رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے. جس کی مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن کفار بد اتوار کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دی گئی تھی، مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ تکلیفیں دینے والے ان خونخوار درندوں کو بھی گرفتار کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا. اگر اس موقع پر کوئی دنیاوی شہنشاہ ہوتا تو شاید ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معافی سے سرفراز فرمایا. چنانچہ جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ کے صفحہ نمبر 437 پر ہے کہ 8 سن ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا. اس شہنشاہی خطبے میں ہمارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب عام فرمایا. خطبے کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نظر ڈالی تو دیکھا کہ سرداران قریش سر جھکائے نگاہ نیچی کیے ہوئے لرزہ و ترسا کھڑے ہوئے ہیں. ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے کہ
کہ جنہوں نے بار بار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیے تھے، وہ بے رحم، وہ بے درد بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے کہ جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفات اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے، جن کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار خون خوار بھی تھے، جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین وہ انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج شاید ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبوں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج یعنی تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و دہشت کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کی ہڈیوں کی، ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ بولو کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرم والے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال مصطفیٰ کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھوں میں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں، اور ان کی زبانوں پر جاری ہونے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے ساتھ ساتھ
بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرے تو ان کی سیرت سے ہمیں درگزر کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ملیں گے۔ اللہ پاک اپنے ان مقرب بندوں کو جہاں دیگر کئی بے مثال خوبیوں سے سرفراز فرماتا ہے، وہیں یہ خوبی بھی ان کے کردار کا حصہ ہوتی ہے کہ یہ حضرات لوگوں سے درگزر فرماتے ہیں اور حقوق العباد کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لوگ ان کے حقوق دبا لیتے ہیں، لیکن یہ حضرات لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ نادان لوگ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن یہ حضرات اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اور اپنے اور نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیتے اور معافی سے نواز کر ثواب کا خزانہ لوٹتے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب ہم ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ غلام گرما گرم شوربے کا پیالہ لا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آئیں۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا۔ غلام نے پھر اسی آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، اللہ کریم، آپ نے سنا کہ اللہ کریم کے نیک بندوں میں معاف کرنے کا مدنی جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، اے پیدان مدینہ بلوچستان ڈیرہ مراد جمالی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کر کے خوب خوب ثواب کمائیں۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مسجد برو تحریک، مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حقوق العباد کی بجاوری اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ذہن عطا فرماتا ہے۔ لہذا ان خوبیوں سے آراستہ ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار سنت و بری اجتماع میں شرکت کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی کام کے بے شمار دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔ مثلا ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مسجد کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مسلمانوں سے ملاقات اور سلام و مصافحے کی سنت عام ہوتی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول امت مسلمہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں مددگار ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تشہیر وہ نیک نامی ہوتی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں مانگے جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ پر سنت و برے بیانات ہوتے ہیں۔ جو خوش نصیب عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ انہیں یوں دعائے مدینہ سے نوازتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو پابند ہے اجتماعات کا بھی میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ آئیے بطور ترغیب ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے ایک مدنی بات سنتے ہیں۔ کھڑی شریف کشمیر کے ایک علاقے پل اتاری یعنی پل منڈا میں مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے بے عملی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نماز روزہ کے معاملے میں سستی کرنا اور بد اخلاقی سے پیش آنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ نہ حقوق اللہ کا پاس تھا، نہ ہی حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا لحاظ۔ ایک اسلامی بھائی انہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کرتے، مگر یہ ٹال
دیا کرتے تھے اور یوں کم و بیش 10 سال گزر گئے تھے۔ ایک دفعہ انہی کے ایک دوست نے انہیں ہفتہ وار اجتماع کی ایسی منظر کشی کی کہ ان کے دل میں بھی شرکت کی خواہش پیدا ہوئی اور اگلے ہی ہفتے وہ ان کے ساتھ اجتماع میں جا پہنچے۔ اجتماع میں بہت سکون ملا، پرسوس بیان اور رکت انگیز دعا سے دل میں بہت اثر ہوا۔ پھر وہ بھی پابندی کے ساتھ شریک ہونے لگے۔ الحمدللہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سے جگمگانے لگا۔ اجتماع اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کا موقع ملا اور وہ بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ اللہ کریم انہیں اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سور جائے کی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو مدنی ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے نظر بس سے صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈیرہ مراد جمالی کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں سے مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم بھی تو دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق ضائع کرتے ہوں گے، ان کا دل دکھاتے ہوں گے، ان کو یا ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، مگر لوگ ہمارا منصب، رتبہ، بزرگی وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دیتے ہوں گے۔ لیکن افسوس، ہم نے تو مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اپنی زندگی کی ڈکشنری سے گویا کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، جبکہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے عفو درگزر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات گالی دینے والے کی بھی معذرت قبول کر کے معافی سے نواز دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے، کتنی پیاری بات آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر لوں گا۔ کاش مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی یہ مدنی سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اگرچہ یہ کام نفس پر دشوار ضرور ہے، مگر جب ارادے مضبوط ہوں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ البتہ بسا اوقات کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو انسان کو معاف کرنے سے روکے رکھتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ آئیے چند رکاوٹوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ معاف کرنے میں بڑی رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ غرور، تکبر بھی ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ تکبر میں مبتلا انسان لوگوں کو معاف کرنے کو اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ معاف کرنا میرے وقار کے خلاف ہے، اس طرح تو میری شان گھٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے کہ معاف کرنے سے ہرگز عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ پہلے سے کئی گنا عزت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کریم کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا شمار ان نیک بندوں میں ہوتا ہے کہ جن کے سنت و برے بیانات اور تحریروں کے ذریعے مسلمانوں نے معافی مانگنا، معاف کرنا اور حقوق العباد کی بجاوری کرنا سیکھا ہے۔ الحمدللہ آپ کو سننے اور دیکھنے والوں نے بارہا سنا اور دیکھا ہے کہ آپ اپنے حقوق معاف کر چکے ہیں اور دوسروں سے بھی حقوق معاف کر دینے کی عاجزانہ التجائیں کی ہیں۔ یہی انداز آپ کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف
غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 112 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے جو کوئی گالی دے، برا بلا کہے، غیبتیں کرے، زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ پاک کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے، بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں، ورثاء سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں اور مقدمہ وغیرہ نہ دائر کریں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائے۔ اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ لوگوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے، دکانوں اور گاڑیوں کا پتھراؤ وغیرہ ہو، تو بندوں کی ایسی حق تلفیوں کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس طرح کے جذباتی اقدامات سے دین و دنیا کے نقصانات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عموماً ہڑتالی جلد ہی تھک جاتے ہیں اور بالآخر انتظامیہ ان پر قابو پا لیتی ہے۔ ضروری وضاحت، قتل مسلم میں شرعاً 3 حقوق ہیں: حقوق اللہ، حق مقتول، حق ورثاء۔ یعنی مقتول اگر زندگی میں پیشگی معاف کر دیا، مقتول نے زندگی میں پیشگی معاف کر دیا ہو تو صرف اسی کا حق معاف ہوگا۔ حق اللہ سے خلاصی کے لیے سچی توبہ کرے۔ حق ورثاء کا تعلق صرف ورثاء سے ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو قصاص لیں۔ اگر دنیا میں معافی یا قصاص کی ترکیب نہ بنی تو قیامت کے روز ورثاء اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب۔ صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب۔ بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ مزید فرماتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے 10 بستہ عاجزانہ عرض کرتا ہوں، اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دھری ہو، ڈانٹ پلائی ہو، کسی طرح سے دل آزاری کی ہو، مجھے معاف اور معاف فرما دیجئے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا طلب کر لیا ہے، وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا حق جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجئے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے۔ ہاتھ باندھ کر مدنی التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ پاک کے لیے محمد الیاس ستار قادری کو معاف کیا۔ جس کا مجھ پر قرض آتا ہو یا میں نے کوئی چیز عاریتاً لی ہو اور واپس نہ لوٹائی ہو تو وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران سے رجوع کرے۔ اگر وصول کرنا نہیں چاہتا تو اللہ کریم کی رضا کے لیے معافی کی بھیک سے نواز کر ثواب آخرت کا حقدار بنے۔ جو لوگ میرے مقروض ہیں ان کو میں نے اپنے تمام ذاتی قرضے معاف کیے۔ یا الہی تو بے حساب بخش کہ ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور عنقریب شب برات کی جلوہ گری ہوگی۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، لہذا کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یعنی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی بخشش نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، بدکاری کا عادی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تصویر بنانے والا۔ یاد رہے کہ یہ حکم ڈیجیٹل تصاویر کا نہیں ہے، ان کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے مراد جاندار کی وہ تصاویر ہیں جو پرنٹڈ ہوں۔ اور نمبر 6 چغل خور۔ لہذا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سے ان تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر بندوں کے حقوق دبائے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی بھی کرنی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے میں ایک رکاوٹ غصہ بھی ہے۔ غصہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو انسان کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتا۔ غصیلا شخص اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے کہ فلاں نے میرا بہت دل دکھایا ہے، لہذا اسے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا اچھی بات نہیں۔ مانا کہ فلاں شخص نے ہمارا بہت دل دکھایا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیں تو اللہ پاک بھی معاف فرما دے گا۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور اپنے اندر ناجائز غصے کی عادت نکال کر اللہ پاک کی رضا حاصل کیجئے۔ چنانچہ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے غصے کے علاج صفحہ نمبر 18 یعنی 18 پر تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کو بیوی کی خطا کو معاف کر دیا۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تمہیں آج معاف کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ معاف کرنے میں ایک رکاوٹ علم دین اور اچھی صحبت سے دوری بھی ہے کہ جو بندہ علم دین کی دولت اور اچھی صحبت کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے، عموماً ایسے شخص کو معاف کرنے کی سعادت سے محروم کر دینا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ فی زمانہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ الحمدللہ سبجل اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہمیں یہ دونوں نعمتیں میسر آ سکتی ہیں، لہذا ہم سب بھی علم دین کی دولت پانے اور اچھی صحبت کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ 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 وابستہ رہیں۔ سنت و بر اجتماعات اور مدنی مذاکروں میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے کتب و رسائل کا مطالعہ کیجئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیے یا پڑھائیے، مدنی درس اور چوک درس دیجئے یا اس میں شرکت فرمائیے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ دل میں معاف کرنے اور معافی مانگنے کا جذبہ بیدار ہو ہی جائے گا۔ یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی،
دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، تو آب نمازی ہے یہ دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، گناہگارو آؤ سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول، پلا کر میں عشق دے گا بنا یہ تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ معاف کرنے والے اللہ کریم کے محبوب ہیں، معاف کرنے والوں کو بخشش کی خوشخبری عطا کی جاتی ہے، معاف کرنے والوں کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، معاف کرنے والے بے حساب داخل جنت ہوں گے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والوں کی خطائیں بروز قیامت معاف کی جائیں گی۔ اللہ والے نفس کی خاطر غصہ نہیں کرتے، اللہ والے تکلیف دینے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں، اللہ والے اپنے حقوق معاف کر دیا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ضائع کرنے والے بروز قیامت اپنی نیکیوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تکبر اور غصہ معاف کرنے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، حصول علم اور اچھے ماحول کی برکت سے معاف کرنے کا ذہن نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے ولیوں کے طفیل ہمیں بھی معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان میں فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ جو جمعے کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ کریم اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا منقول طریقہ خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھا ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے۔ اب الٹے ہاتھ کی انگلی یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھوں سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر انگوٹھے کے ناخن سے شروع کر کے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی پر ناخن کاٹ لیجئے۔ جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طرح طرح کی سنتیں، ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقدمۃ المدینہ کی 2 کتب، بار شریعت 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب، رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور بغور ان کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر اختیار کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں
پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صابی علیہ رحمت اللہ القاوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے یعنی 28 اپریل بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 پہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عشاء کا وقت 8:45 بجے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والی مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے اخبار کے بارے میں سوال و جواب کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں. ہدیہ 16 روپے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ عفو و درگزر کی فضیلت مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر کیسا تھا؟ حساب میں آسانی کے 3 اسباب جو معاف نہیں کرتا اس کا کیا ہوگا؟ دنیا و آخرت کے افضل اخلاق کیا ہیں؟ امیر اہل سنت کی طرف سے عام مدنی وصیت گنگی کیسے بول اٹھی. ہدیہ اس رسالے کا بڑا 10 روپے چھوٹا 5 روپے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات. اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے مشہور عاشق رسول امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عشق رسول سے مالا مال 12 حکایات. خاک مدینہ کی توہین کرنے والے کی سزا، مدینے کی مٹی اور پھلوں میں شفا، بکثرت رونے والا حاجی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت سے پہلے ولایت کی بشارت. قلندر کون ہوتا ہے؟ بچوں کی تربیت کب سے شروع کی جائے اور حضرت لال شہباز قلندر کا عقیدہ کیا تھا؟ مزارات پر حاضری کا طریقہ، بعد وصال بھی حاجت روائی. ہدیہ 15 روپے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ان کتب و رسائل کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے دوستوں احباب میں تقسیم بھی کیجئے. یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام تیزی کے ساتھ جانب مدینہ رواں دوا ہے. ملک و بیرون ملک سینکڑوں جامعات المدینہ، ہزاروں مدارس المدینہ، مدنی مراکز، مساجد بن چکی ہیں.
مگر ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ 104 شعبہ جات میں مدنی کام کے ساتھ ساتھ دیگر کئی مدنی کاموں کے لیے مدنی عطیات کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر مسجد برو تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ہم سب بھی اپنا مالی تعاون شامل کریں اور موجودہ دور میں دینی کاموں کے لیے چندہ مدنی عطیات جمع کرنا اشد ضروری ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ پاک عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو مزید ترقی و برکتیں نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، 14 شعبان کو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے کم و بیش 26 منٹ قبل مساجد اہل سنت و بالخصوص مدنی مراکز فیضان مدینہ میں تلاوت، نعت، دعائے افطار کی ترتیب کی جائے، پھر نماز مغرب ادا کی جائے۔ معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ 14 شعبان المعظم کو مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ یہ 6 نوافل ادا کرنے والوں کے لیے رات شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، 6 نوافل کی مکمل تفسیر کے لیے رسالہ آقا کا مہینہ کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شب برات کے رات اسی مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی انشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی بھی ذکر ہوگا۔ تمام اسنے بھائی 11 بار درود و سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آئیے 11 بار درود و سلام پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا ذو الجلال والاکرام، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مالک و مولا، اے کرم کرنے والے، اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے رب، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دینے والے مولا، قرض داروں کے قرضے اتارنے والے پاک پروردگار، اے اللہ، اے مالک، اے کریم، آج تیری بارگاہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے ساتھ ساتھ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرنے اور دعا مانگنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ، ہم بڑے گناہگار، سیاہکار، بدکار، اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ تیرے دربار میں دراز کر دیے ہیں۔ اللہ، تو بڑا کریم ہے، مولا، تو ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پروردگار، اے کرم کرنے والے، ہم گناہگار تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا۔ مولا، تو اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے۔ اللہ، تیرے کرم اور فضل کی بھیک مانگنے کے لیے تیرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، اے اللہ، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں اپنی بخشش کروانے کے لیے، مغفرت کروانے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے۔ مولا، اپنے کرم سے ہم گناہگاروں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، وہ گناہ جو ظاہر میں کیے وہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی معاف کر دے، مولا، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، آج کے اس اجتماع میں جتنے اسلامی بھائی شریک ہیں، وطنی چینل پر ہیں، اللہ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ کیے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، اگر تو ناراض ہو گیا، غیبت کرنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا، چغل خوری کرنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا، مسلمانوں کو ایذا دینے کی وجہ سے ناراض ہو گیا، اے اللہ، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ اللہ، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ آئے نار جہنم میں جلوں گا یا رب، آئے نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اللہ، آج معمولی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ، قبر کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ آج دنیا کی معمولی سی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، تنکے جو ماچس جلاتے ہیں اس کی لکڑی پر آگ جو لگی ہوتی وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ مولا، ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، اب دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، گرمی برداشت نہیں کر سکتے، مولا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ، کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ اللہ، اگر تو ناراض ہوا
میری ہلاکت ہوگی، آئے تارے جہنم میں چلو گے یا رب، آئے تارے جہنم میں چلو گے یا رب۔ اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا لے مولا، دنیا کے عذابات سے بچا لے اللہ، ہمیں بھی بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بچا لے، ہمارے رشتہ داروں کو بچا لے اللہ۔ جتنے اسلامی بھائی اجتماع میں شریک ہیں، مدنی چینل پر دعا میں شریک ہیں مولا، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ عفو کر، ہے اللہ عفو کر، عفو اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اگر یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، اگر یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض مت ہونا اللہ، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہمیشہ کے لیے، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے اللہ، فلمیں ڈراموں سے ہمیں بچا لے، غیبتوں سے بچا لے، چغل خوری کرنے سے بچا لے، اے اللہ بے حیائی کے کاموں سے بچا لے، فحش فلموں سے بچا لے، اے اللہ بد نگاہی سے بچا لے، مسلمانوں کو ایذا دینے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا لے، الہ العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ہمیں نیک بندہ بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے مولا، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تیرے محبوب کو پسند ہے مولا، ایسا بنا دے جیسا ہمارے پیر و مرشد کو پسند ہے، اے اللہ بس ہمیں نیکوکار بنا دے، ہمیں صاف ستھرا بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، اے اللہ اخلاص والا بنا دے، ہمیں ریاکاری کی تباکاری سے بچا لے، اے اللہ ہمیں تکبر کے، غرور کے، اے اللہ گناہ سے بچا لے، ہمیں اچھا بنا دے مولا، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں عبادت گزار بنا دے، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، سنتوں پر چلنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر آقا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا آقا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تیرے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں کو عام کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں شمولیت اختیار کرنے والا بنا دے، ہمیں صدائے مدینہ لگانے والا بنا دے، فجر کے مدنی حلقے میں شرکت کرنے والا بنا دے، مسجد درس دینے والا بنا دے، چوک درس دینے والا بنا دے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے والا بنا دے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والا بنا دے، یوم تعطیل اعتکاف میں شریک ہونے والا بنا دے، کیسٹ اجتماع کرنے والا بنا دے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، الہ العالمین۔ اے اللہ آج کے اجتماع میں نہ جانے کتنے اسلامی بھائی یہ نیت کیا ارادے کر کے آئے، نیتیں کر کے آئے، دعائیں لے کر آئے، حاجت مند آئے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حسن ظن رکھ کر آئے ہیں، مولا تو سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، مولا مدنی چینل پر جتنے ناظرین ہیں اور یہاں حاضرین ہیں، اے اللہ تو سب کی دلی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے،
بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار عطا فرما دے مولا، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے مولا کریم، جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جن کے روٹے ہیں ان کو منا دے، جو قرضوں میں دبا ہوا ہے ان کے قرضے اتار دے، جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں مولا انہیں رہائی عطا فرما دے اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت و برکتوں کی بارش فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا سنتوں کا گہوارہ بنا دے الہ العالمین۔ مولا کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے کی گلی میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما اے اللہ، ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ اور تمام علماء اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے امیر اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت کی علم میں، عمل میں، صحت میں خوب برکت عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں 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 عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مائے عشق بے پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا
نور الله. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.